سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جنودا. مشکوٰۃ شریف میں پرسوں ہم حدیث پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربان جائیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے، کیسے پیارے انداز سے آقا سمجھاتے ہیں. فرمایا بیٹا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو اور جنگل کے اندر بھیڑیے بھی ہوتے ہیں اور عموماً بکریوں کو چرا کے لے جاتے ہیں. جو بکری، یہ تین چیزیں آقا نے ارشاد فرمائی، جو بکری اپنی ریوڑ سے نفرت کے طور پر کہ میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں، میں الگ، نفرت کے طور پر اس ریوڑ سے الگ ہو جائے گی، اور ریوڑ ایک طرف جا رہا ہے بکری پیچھے الگ ہو گئی نفرت کر کے، اس کو بھی بھیڑیا کھا جائے گا. اور جو گھاس اور پانی کی تلاش میں اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے گی اور دور نکل جائے گی، مالک کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، بھیڑیا اس کو بھی کھا جائے گا. اور جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گی، فرمایا بھیڑیا اس کو بھی کھا جائے گا. یہ تین بکریوں کا نام لیا، القاسیہ، الشاذہ، الفاذہ، حدیث کے الفاظ ہے. مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے. فرمایا تین قسم کی بکریوں کو جو ہے نا یہ بھیڑیا کھا جاتا ہے. فرمایا ان ذئب الانسان الشیطان، انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. علیکم بالجماعہ، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، حق جماعت، اس کے ساتھ رہو، اس سے الگ نہ ہو جاؤ. ہاں مسلمانوں کی جماعت ہے، انسان ہے، کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن جماعت کو نہ چھوڑنا، حق والوں کو نہ چھوڑنا، الگ نہ ہو جانا. فرمایا اگر تم یہ کہو کہ یہ سارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ ساری جماعت ایک طرف، ہاں میں ٹھیک ہوں، فرمایا الگ ہو جاؤ گے تو شیطان کا شکار ہو جاؤ گے، شیطان کا شکار ہو جاؤ گے. اور اسی طرح سستی کی وجہ سے مسلمان اعمال کر رہے ہیں، تم اعمال میں پیچھے رہ جاؤ گے تو آہستہ آہستہ شیطان اعمال سے نکالتا آہستہ آہستہ ایمان سے بھی تمہیں دور کر دے گا. اور فرمایا اگر تم اپنی تحقیقات کی وجہ سے، ہاں جی ہم نئی تحقیق پیش کر رہے ہیں، آ جاتے ہیں نا جی نئے محقق، نئی روشنی، بھائی روشنی کا دور ہے، اللہ معاف فرمائے، میں تو کہتا ہوں آج تاریکی کا دور ہے. روشنی کا دور وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. آقا جو روشنی ہمیں دے کر گئے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے، یہ روشنی ہے. اس نظام کو چھوڑ کر انسان تاریکی میں جاتا ہے، روشنی نہیں ملتی اس کو. فرمایا حق جماعت کے ساتھ رہو ورنہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ دیر نہیں لگائے گا تمہیں گمراہ کرنے کی. تو آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ علماء کے ساتھ عوام جڑے، ان سے اپنا ایمان سیکھے، اپنا دین سیکھے اور اپنے مسائل رکھے ان کے ساتھ، قرآن و حدیث ان سے سیکھے. جس دل کے اندر قرآن آ جاتا ہے، اللہ کی توحید آ جاتی ہے، وہاں سے کفر نکل جاتا ہے. آج سب سے بڑی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، الگ کر دیا جائے. فلاں مولوی ایسا، فلاں مولوی ایسا، فلاں نے یہ کیا، مولویوں نے یہ تباہ کر دیا. مولویوں نے تباہ کر دیا ہے. ہاں اس ملک کے بنانے میں قربانیاں کن کی تھیں؟ اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں کن کے منہ سے نکل کر بچے کے دل کے اندر جاتی ہیں؟ نکاح پڑھانے کا وقت آتا ہے تو حلال اولاد جننے کے لیے کس کا سہارا ڈھونڈا جاتا ہے؟ اور نماز جنازے کا وقت آتا ہے کس کو تلاش کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو، یا مولوی صاحب کو. ہاں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اللہ معاف فرمائے. عوام کو انہوں نے تباہ کیا جو قدم قدم کے اوپر تمہارے ایمان کے محافظ ہیں. جاؤ ان علاقوں میں جا کر دیکھو جہاں سے علماء کو ختم کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیا گیا. آج وہاں جن کے آباء و اجداد صحابہ اکرام سے ان کی نسلیں ملتی تھیں، آج قرطبہ اور وہاں جا کر دیکھو وہاں عیسائی بچے پیدا ہو رہے ہیں، نسل ہی بدل گئی.